اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اپنے اللہ کی حضور، اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرو۔ اب سچی توبہ اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرنا ہے، یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں نے توبہ کر لیا، ابھی دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اور یہی متقی لوگوں کی علامت ہے کہ متقی لوگ جو گناہ ان سے ہو جائے تو وہ دوبارہ اس گناہ کے لیے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرتے ہیں۔ اور آج تو یہاں توبہ کو بار بار توڑنے کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ ایک بار توبہ ٹوٹ جائے پھر دوبارہ اللہ سے رجوع کرو، تو اللہ سے مذاق بنایا ہوا ہے۔ علماء کرام ہی لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، جبکہ ان کا کام ہے صحیح دین بتانا۔ اس قسم کی حدیث آپ سمجھ جاتے ہیں لیکن عام آدمی نہیں سمجھ پاتا، جیسے کہ شرک کے متعلق باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اپنی صفائی تو پیش کر دیتے ہیں کہ نہیں اس کا معنی ایسا نہیں ہے، اس کا معنی ایسا نہیں ہے، لیکن دیکھیے جاہل لوگ کیا کیا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ دین کو بگاڑنے میں یہ جتنا بھی باباؤں کا ہی کام ہے، انہوں نے کیا کسی اور مقصد سے، لیکن اس کو لوگوں نے بگاڑتے بگاڑتے شرک تک پہنچا دیا۔ تو دین میں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں کوئی تبدیلی نہ کرے، کوئی رد و بدل نہ کرے۔ لیکن یہ باباؤں نے کچھ اپنے طور پہ جیسے حکمت اپنا استعمال کیا کہ مصلحتاً انہوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ جس سے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ دین کی تبلیغ ہو جائے گی اور کافر کو ہم مسلمان بنا سکیں گے، اور بنایا انہوں نے، دین کی خدمت کی ہے، لیکن اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ شرک تک بات پہنچ گئی ہے کہ کیسے کیسے سرکار بنے ہوئے ہیں، گھوڑے والے سرکار، کتے والے سرکار، جھاڑو والے سرکار، اور نہ جانے شلوار والے بابا، شلوار والی سرکار، یہ سارا یہ کہاں سے یہ سب نام رکھ کے آئے گئے ہیں۔ اور یہ لوگ اب دیکھیے الیاس قادری، طاہر القادری صاحب اور دیگر ان کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، اور کوکب نورانی اتنے بڑے مفتی بنتے ہیں، اور مفتی حنیف اور دیگر ان کے ساتھی جو ہیں چیلے وغیرہ، غوث پاک کے دھوبی کا انہوں نے ڈھنڈورا پیٹ دیا پورے پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں، کہ غوث پاک کا دھوبی تھا اور اس کو آتا کچھ نہیں تھا۔ مزے کی بات، یعنی کہ یہاں ایک ہندو کے بچے سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ یار مسلمان کون سا کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ بھی بول دے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اس دھوبی کے بچے کو وہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا کیسے، یعنی کہ ہم بس میں دھوبی ہوں، غوث پاک کا دھوبی ہوں، اور غوث پاک نے ایسے بدبخت کے لیے جا کے قبر میں لڑائی جھگڑے کر کے اس کو آزاد کرا لیا فرشتوں سے۔ اب فرشتے اتنے کمزور، اللہ نے اتنا کمزور فرشتہ بنایا کہ وہ قابو میں آ گئے۔ دیکھیے یہ لوگ کتنا جھوٹ باندھتے ہیں۔ فرشتوں کی طاقت اور اللہ کے کام میں مداخلت کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اب اس کی انہوں نے صفائی پیش شروع کر دی ہے کہ نہیں وہ تو تھانوی صاحب نے لکھ دیا تھا اپنی کتاب میں، تو تم بدبخت مفتی تھے، اگر ایک شخص نے غلط لکھ دیا، تھانوی صاحب نے غلط لکھ دیا اپنے طرف سے، تو آپ کا کام تھا کہ ان سے پوچھتے کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا، یہ تو ایسا حدیث و قرآن سے ثابت نہیں ہے، اب ان پہ الزام لگا رہے ہو، اور اتنے دن سے تم لوگ یہ دھوبی کا نام بیچ بیچ کر کے پیسے کماتے رہے، چندہ لیتے رہے، اور دیگیں پکوا کر کے نیاز کھاتے رہے، تو اس کا کون جواب دے گا؟ لوگوں کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے آپ نے ایمان خراب کر دیے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ یقین، جہاں اللہ پر سے یقین آپ کا کم ہوا، آپ کا ایمان کم ہو گیا۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر تو وہی لوگ ہیں نا جو اللہ کو اللہ کی طرح سے نہیں مانتے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کچھ اور طریقے سے ہے، کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ نہیں، اللہ کا ایک حصہ ہے کہ اتنی جگہ پہ اس کی حکومت ہے، اور پھر اس کے نیچے اور بھی ہیں، دیوتائیں ہیں،
وغیرہ وغیرہ، تو وہ لوگ یہ سارا انجام دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کافر ہے کہ اللہ کو وہ مالک کل نہیں مانتا۔ تو اب انہوں نے دھوبی کا واقعہ کو اب انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا کہ تھانوی صاحب نے یہ سب کیا، ہم تو بے قصور ہیں، لیکن تم تو ابھی تک ڈھول پیٹ رہے ہو، ابھی بھی تمہارا یہی ہے کہ دھوبی جو ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پیر کے مرید ہوتے ہو، تو تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصل میں تم غوث پاک کی تعریف بیان کرتے ہو، اس لیے دیکھو پیر کی اتنی طاقت ہوتی ہے تو ہم بھی تو پیر ہیں، ہماری بھی تو طاقت ہے۔ یعنی ان کی اگر 16 آنا وہ شیر تھے، وہ 1.25 شیر تھے، تو میں تو شیر ہوں۔ یہ تو آپ کا محاورہ آپ پہ فٹ آتا ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ پھر ہم بھی تو کچھ نہ کچھ بخشوا لیں گے، اگر وہ لاکھوں کو جنت میں لے جائیں گے تو میں کم سے کم آپ لوگ جو 4-6 ہزار ہیں تو آپ لوگوں کو میں آپ کی نیا پار لگا دوں گا۔ تو یہ ان کا جو ہے، اب دراصل ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی پیر ہیں، ہمیں آپ لوگ عزت دو، ہمیں چندہ دو، ہماری ہاتھ پاؤں چومتے رہو، ہم آپ کی کشتی کو نیا کو پار لگا دیں گے۔ دراصل اب اس کو کب نورانی صاحب سے پوچھا جائے، مفتی حنیف بھی یہ قصے سنا رہا تھا کہ دھوبی ہوں اور دھوبی جنت میں چلا گیا۔ ارے بدبختو، تم مفتی تھے، تم تو کچھ خیال کرتے، ابھی تھانوی صاحب پر الزام ڈال رہے ہو۔ اگر مثال کے طور پہ کسی ڈاکٹر کے سامنے آپ لے جائیں پیٹ درد کی دوا اور بولیں کہ یہ میں بخار والے کو کھلایا ہے، تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ آپ نے اچھا کیا؟ وہ کہے گا بھائی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے بخار میں، یہ تو پیٹ کے درد کے لیے ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ اس کو نقصان بھی نہیں ہوگا، مرے گا نہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ نے غلط کیا، آپ کے پیسے بھی ضائع ہو گئے اور مریض کو آرام نہیں آئے گا۔ تو ڈاکٹر اگر دوا کو پکڑ سکتا ہے تو آپ مفتی تھے، آپ تو کتاب کے ڈاکٹر ہیں، آپ نے کیوں نہیں پکڑا ان کو؟ اور آپ لوگ تو اس میں خوب پیسے کمایا، خوب نام کمایا، اور یہ بیوقوف سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہیں، ان پڑھ، وہ واہ واہ کر کے چندہ بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھیا کیا بات ہے۔ اور تم نے اللہ سے دور کر دیا لوگوں کو، اللہ کی صفت تو تم لوگ بیان ہی نہیں کرتے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ان کی محفل میں صرف باباؤں کی تعریف جو کرے گا زیادہ سے زیادہ، بس وہی تقریر کرے گا، اور جہاں کسی نے توحید کی باتیں شروع کر دی اس کو پرچی پکڑا دی جاتی ہے، جاؤ بیٹھ جاؤ پیچھے، میں آ رہا ہوں۔ اور ایک جگہ میں تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا تھا، ایک طالب علم تھا اہل حدیث کا، اس کو لوگوں نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں، وہ توحید بیان کر رہا تھا قرآن سے، اللہ کی تعریف، اور ان سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ تو بابا کی ہماری تعریف ہی نہیں کر رہا ہے، اس کو دھکے دے کے مارا، بھگایا انہوں نے۔ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی تھی اس کی ویڈیو۔ تو یہ صرف باباؤں کی تعریف کرتے ہیں اپنا آپ جیب بھرنے کے لیے، اور یہ جانتے سب ہیں کہ رب کیا ہے اور مخلوق کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے پھر اس کو ایجاد کو شرک تک پہنچا دیا، اور جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہی ہر شے پہ قادر ہے، اور اللہ سب کچھ چاہتا ہے۔ پھر تم کہہ دیتے ہو بابا نے یہ کر دیا، بابا نے وہ کر دیا۔ اور مزاروں پہ جا کر کے دیکھیے، اگر محمد علی مرزا جو ہے وہ آپ کے کہتا ہے تو وہ اصل میں باباؤں کی توہین نہیں کرتا ہے، آپ بابا کو خدا سے آگے لے جاتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر لے جا کر کے بات کرتے ہیں، تو پھر اس کا وہ رد کرتا ہے کہ آپ یہ کیا مثال دے رہے ہیں، جو کام انبیاء علیہ السلام نہ کر سکے وہ آپ کہتے ہیں بابا کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وفات پا جا رہے تھے
تو آپ نے تو قبر میں جا کر کے نہیں سب کو چھڑا لیا، اور آپ بڑے پیر صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے مرید کو، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ میں نے بھی پڑھا تھا کہ ایک کتاب تھی اس میں کہ منکر نکیر سے وہ گرز چھین لیا، اور پھر منکر نکیر پھر پہنچے اللہ کے پاس، پھر اللہ نے کہا کہ ارے جاؤ جاؤ معافی مانگو تم، وہ تو میرا محبوب ہے، تم اس کی ادب کرو۔ یہ شاعرانہ انداز میں تھا کہ محبوب ہے وہ ہمارا، تم اس کی ادب کرو۔ اللہ نے تاکید کر کے بھیجا فرشتوں کو کہ جاؤ تم معافی مانگو۔ اور پھر وہ بھی ایسے ہی تھا کہ جب بھی اس کو گرز اٹھاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ غوث میری امداد کو آئیں گے ضرور، اور غوث پھر پہنچ گئے وہاں۔ تو ایسی کہانیاں یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اب مرزا کو یہ گالیاں دیتے ہیں کہ مرزا جو ہے تو ہمارے باباؤں کی توہین کرتا ہے، تو وہ تو پھر اس کا مثال دیتا ہے کہ دیکھو یہ کام ایسے نہیں ہوا، ایسے کیسے بابا کر سکتے ہیں۔ تو عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو سارے لوگ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت سچے اور نیک انسان بھی تھے اور ولی بھی تھے، اللہ کے دوست تھے، لہٰذا ان کی ہم دل سے قدر کرتے ہیں۔ اور یہ جو ان پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کر دیا وہ کام کر دیا، جو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے تو پھر بندہ ایسے کیا کر سکتا ہے۔ اور ٹھیک ہے اللہ جسے اختیار دے دے، لیکن اللہ نے بھی ایک قانون ایک رول بنایا ہوا ہے جس کے مطابق ہی سب کو چلنا ہے۔ اور اللہ والے وہ کون جو اللہ کے قانون کو توڑ دیں؟ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بدبخت انسان نماز روزہ نہیں کرتا ہے تو یا تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ آ جائے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں ہوتا تو پھر اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ابو جہل سے لوگ نفرت ہی تو کرتے تھے، اور بھی ایسے ایسے کافر ہیں جن کو لوگ دل سے تو اس کی عزت نہیں کرتے تھے کہ یہ گنہگار انسان ہے، بدبخت ہے، اللہ کو نہیں مانتا۔ اور غوث پاک اگر اس طرح سے کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو تو انہوں نے دور کر دیا نا۔ آپ نے تو یہ سبق دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یعنی کہ روزہ نماز چھوڑ دو، صرف غوث کرو اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کم فہم لوگ ہیں وہ تو پھر یہی کریں گے کہ چھوڑو نماز روزہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر 11 تاریخ کو چاند کے ہم شیرنی بانٹ دیں گے ان کے نام پہ، اور ان کے ہاتھ پہ اب تو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مرید ہونے کے لیے نیت کر لو، مرید ہو جاؤ گے ان کے، وہ قبول کر لیں گے، جیسے کہ ان کے آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قبر والے سنتے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو بچہ دیکھو بات سن لو، قبر والے کو آپ سلام جو کرتے ہیں نا، سلام دعا ہے، السلام علیکم، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو۔ آپ ان کو دعا دیتے ہیں کہ آپ جیسے کہ قبر والوں کے لیے ہے کہ مرنے والوں کے لیے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، تو یہ دعا ان کو دی جاتی ہے۔ اب واپس وہ ہمیں وعلیکم السلام ہمیں وہ نہیں کہتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آہٹ وہ سنتا ہے۔ تو بابا اللہ رب العالمین ہر شے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اتنے وقت کے لیے بندے کو سناتا ہے، مردہ کو سنا دیتا ہے کہ دیکھو تم جس کے لیے دنیا میں مرتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، لوگوں کا حق مارا تم نے سود لیا، تم نے مکان بے ایمانی کیا، سب کیا، اور پھر دیکھو آج یہ تم کو دفن کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ مختصر وقت اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کے طور پہ سناتا ہے، لیکن اس کے بعد ارواح برزخ میں جانے کے بعد پھر تو وہاں سے تو معاملہ کچھ اور ہے، وہ تو ایک الگ زندگی آ جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔